حسیب کمال کو کابل ایئرپورٹ پر ہجوم کی دھکم پیل نہیں بھولتی. ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بالکل ایسا ہی لگا تھا. وہ کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر تھے جب وہ اپنے اہل خانہ سے بچھڑ گئے. کئی سال پہلے وہ افغانستان میں امریکی فوج کے لیے مترجم کا کام کر رہے تھے. 2014 میں اسپیشل امیگرنٹ ویزا کی بنیاد پر امریکی شہری بننے کے بعد وہ افغانستان سے امریکہ آ گئے تھے. تاہم اس سال وہ اپنے وطن واپس گئے تھے. 14 اگست کو ان کی شادی ہوئی، لیکن اگلے ہی روز کابل پر طالبان کا قبضہ ہو گیا. حسیب جانتے تھے کہ ان سب کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا. اپنا امریکی پاسپورٹ امریکی مرینز کی جانب لہراتے ہوئے وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہوائی اڈے کے کھچا کھچ بھرے گیٹ پر راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگے. تاہم ان کے خاندان کے صرف 3 افراد ہی اندر جا سکے. میں ہجوم میں اپنی بہن کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنانے کے لیے لوگوں سے کہہ رہا تھا یہ بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے راستہ دے دیں. راستے میں انہوں نے بے یار و مددگار بچوں کو دیکھا اور بھاری ڈنڈوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے دیکھا. حسیب کی بہن بی بی سارہ کمال افغانستان میں میڈیکل کے آخری سال کی طالبہ تھیں. یہ ہولناک یادیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں. میرے بھائی میرے پیچھے تھے، ہم ڈنڈوں سے بچنے کے لیے نیچے بیٹھ جاتے تھے. بہت سے بچوں کے سر پھٹ گئے تھے یا ان کے چہروں پر چوٹیں لگی تھیں. کچھ بچے پیروں تلے کچل کر مارے گئے. بی بی سارہ جیسے تیسے اپنے بھائی اور والد کے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر پہنچ گئیں. کئی گھنٹے بعد وہ سب امریکی سامان بردار فوجی طیارے C-17 کے ذریعے قطر پہنچے، جہاں 3 دن کے قیام کے بعد وہ جرمنی کے شہر ریمسٹائن پہنچے اور وہاں سے بالآخر ریاست ورجینیا کے ڈیلس ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے. ان کا 9 روزہ سفر تو ختم ہو گیا، لیکن حسیب کو اپنی والدہ، بہن بھائیوں اور بیوی کو پیچھے چھوڑ دینے کی پریشانی ہے. میرا ایک ہی مشن تھا، اپنی فیملی کو وہاں سے نکالنا، لیکن میں اس میں ناکام ہو گیا. یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے، حقیقتاً بہت ہی تنگ کر رہی ہے. امریکہ میں رہتے ہوئے بھی حسیب کا خاندان ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے. ان کے والد 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع فوجی چھاونی فورٹ لی میں ہیں، جہاں اس پورے عمل میں 3 ہفتے لگیں گے. ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں. وہ افغان فوج کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، لیکن طالبان سے بچنے کے لیے انہوں نے تمام ثبوت مٹا دیے. یہاں تک کہ اپنی فوجی وردیاں بھی میں نے انہیں جلانے میں والد کی مدد کی تھی. حسیب اور ان کی بہن خود کو امریکہ کی نئی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں ان کی فیملی کی زندگی بہت مختلف ہوگی. میں کہوں گا افغانستان کا کوئی مستقبل نہیں، اور یہ افسوسناک ہے. وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے دن میں تقریباً 3 بار بات کرتے ہیں. انہوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، لیکن اب حسیب کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب اس نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے. کیرولین پرسوٹی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.